ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور حکومت کو کوئی تقریباً محترم ہمارے عمران خان صاحب کی تقریباً 150 دن ہونے کو آ رہے ہیں۔ کچھ متعصبانہ رویہ لگتا ہے اوور آل جب سندھ کا ذکر آتا ہے، اور پھر زیادہ حملے زرداری صاحب پر ہوتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کا، جہاں تحریک انصاف بڑی مشکل سے اکثریت بنا سکی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 5-10 ووٹوں کا فرق ہے جس سے یہ حکومت میں قائم ہے، اور اس میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ تعلیم کو اور صحت کو اور پولیس ریفارم کو اور لوکل باڈیز کو ان میں اصلاحات لائی جائیں گی، کمیٹیاں لائی جائیں گی۔ میں اعلیٰ عدالتی کمنٹس پہ نہیں جا رہا کہ جو اسپتالوں کے بارے میں ہمارے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے دیگر لوگ کر رہے ہیں، نہ میں ان صرف اخباری بیانات کی بنیاد پر کہوں گا، لیکن مجموعی طور پر کرائم کے حوالے سے یا دیگر شعبوں میں دیکھا جائے تو بہرحال ایسا نظر نہیں آتا۔ بہرحال اگر کروڑوں اربوں کے پروجیکٹ تھے، ان میں اگر کچھ کرپشن ہوئی بھی، لیکن شریفوں کے زمانے میں جو پروجیکٹ اورنج لائن ہو، موٹر وے ہو، اور جو تعلیم و صحت میں کام ہوا، اور پھر خاص طور پر لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں ترقی ہوئی، اسے یکسر اثر انداز نہیں کیا سکتا، اور اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے وزراء کرام زیادہ توجہ ان کا تنقید پر ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی جیسے پڑھ رہا تھا کہ جناب پنجاب کے ہمارے دوست جو وزیر اطلاعات جو ہے ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، ابھی برہم ہو گئے تھے۔ خیر میں اس پہ نہیں جاتا، صحافیوں کا اور ان کا جملے بازی رہتی ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، میں غصے میں تھا، لیکن ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ کہتے کہ جناب میں جو ہے وہ اچکزئی کو اور اسفندیار ولی کو اور فضل الرحمان کو، ان کو یہ زرداریوں کے شریفوں کی طرح ان کا یہ حشر ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو کیونکہ شریف حکومت نے اپنے دور میں کارکردگی دکھائی ہے، لاہور کو لاہور بنایا ہے، تو 150 دن کیا 150 دن اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی کارکردگی دکھانی پڑے گی، کارکردگی بتانی پڑے گی، اعداد و شمار دینے پڑیں گے، اور صرف پرکشش اعداد و شمار نہیں بلکہ وہ پروجیکٹ نظر بھی آنے چاہیے۔ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اگر 185 دن میں دیکھیں کیا 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 جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کیبنٹ تو بہت بڑی ہے، اسمبلی بہت بڑی ہے، وزراء کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ ہمارے محترم فیاض چوہان صاحب جو ہیں وہ خبروں میں رہتے ہیں؟ یہ جو ایک خبر بنتی ہے اس کو پھر آپ کو پتہ ہے میڈیا کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے، لیکن میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا چوہان صاحب، چھوڑیے رات کی بات کا مذکوری کیا، چھوڑیے رات گئی بات گئی۔ صحافت کا اور جو سیاست کا اور سیاستدانوں کا اور صحافیوں کا یہ محبت کا لو ہٹ کا ریلیشن تو چلتا ہی رہتا ہے، اور آپ نے ہینڈل کر ہی لیا۔ میرے کیوں تھوڑا برہمی ہے، تھوڑا سا میں ابھی آپ کو سن رہا تھا، برہمی آپ کی تھوڑی سی بڑھ نہیں رہی ہے چوہان صاحب، کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑے احسن طریقے سے پچھلے 4.5 مہینوں سے میڈیا کے ساتھ سارے معاملات چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ وہ ایک آدھ موقع وہ ایسا تھا کہ بس وہ موقع مناسبت سے ہٹ کے جو ہے نا ایک ایسا سوال پوچھ لیا گیا جس پہ موقع مناسبت سے ہٹ کے جواب آ گیا، لیکن وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ ہاں، وہ جماعت اسلامی کا جلسہ تھا، قاضی صاحب کا جلسہ تھا، سوال تھا، آپ جواب دیتے تو کچھ اور صورتحال پیدا ہو جاتی۔ ہاں، وہ ذرا اب آپ کو پتہ ہے، ذرا آپ بھی کچھ تربیت کا کچھ کروائیں نا، کچھ صحافیوں کی ہونی چاہیے نا۔ ہم لوگ تو یہ بھی خیال، اب یہ بھی میں کہہ دوں گا تو اس کو بھی لے اڑیں گے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات بتاؤں بریلوی صاحب آپ کو، میں نے نا قاضی صاحب کے ساتھ میرا 20 سال کا تعلق تھا، مارے کھائی 90s میں جو تحریکیں چلیں اس میں میں قاضی صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا۔ 2-3 موقعوں پہ میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قاضی صاحب کو بچایا۔ اس ساری خدمت کے صلے میں برسی تھی اس دن، اور قاضی صاحب کی بیٹا اور قاضی صاحب کی بیٹی نے بڑی محبت سے مجھے وہاں بلایا ہوا تھا، وہاں پہ ان کی جناب ایگزیبیشن تھی۔ میں نے بریلوی صاحب روتے روتے تقریر کی، روتے میرے جیسا مضبوط آدمی، میں نے آنسو بہ رہے تھے اور میں تقریر کر رہا تھا قاضی صاحب کی یاد میں۔
اچھا تقریر ختم کر کے ہٹا، وہ ہوا یہ کہ وہ بیٹ رپورٹر سارے تھے جماعت اسلامی کے. اچھا میرے جو حکومت کے اور پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر ہیں وہ تو میرے یار بنے ہوئے ہیں، دوست بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اسمبلی والے بھی اور سارے. وہ پہلی دفعہ ان کو میں فیس کر رہا تھا، جماعت اسلامی کے وہ بیٹ رپورٹر تھے. ان میں سے ایک بندے نے تقریر ختم ہوتے ہی مجھے کہا جی جس قاضی حسین احمد متعلق آپ نے بڑی باتیں کی ہیں اس قاضی حسین احمد کے امیر سراج الحق نے آپ کے لیڈر عمران خان کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں پریشان، میں نے کہا رائٹ سائڈ پہ قاضی صاحب کا بیٹا کھڑا ہے، لیفٹ سائڈ پہ قاضی صاحب کی بیٹی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو بس وہ نا موقع مناسبت سے ہٹ کے سوال تھا تو موقع مناسبت سے ہٹ کے جواب نکل گیا منہ سے. اکثر یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس وقت جو میڈیا کا جو بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، اور جو کیونکہ یہ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کتنے غلط دیے جاتے تھے، کتنے بڑی بڑی پروجیکٹ کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہار دیے جاتے تھے، اور مجھے علم ہے کہ وفاق کو شاید 100 کروڑ اور پنجاب کے 100 کروڑ. لیکن یہ ہوا یہ کہ جو اس وقت سفر کر رہا ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ کر رہا ہے، جینون میڈیا کر رہا ہے. تو ابھی تک جو ہے کوئی میڈیا پالیسی، یعنی مجھے نہیں علم کہ 18ویں ترمیم میں یہ ہے کہ میڈیا پالیسی پرومسز بنائیں گے یا افواق بنائیں گے، لیکن اس میڈیا پالیسی کا سہارا لے کر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو عام صحافی ہے وہ بڑا سفر کر رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایون یہ کہ ان کے خلاف بیچاروں کے کیسز ہو رہے ہیں اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جو میڈیا پالیسی جو ایک عام طور پر کہا جاتا تھا کہ جناب مشروط کر دی جائے اشتہارات کو، خاص طور پر گورنمنٹ کے اشتہارات کو ورکنگ جرنلسٹ کی تنخواہوں سے. سیدھی صاف بات ہے نا، یہ آپ بھی تو کلائنٹ ہیں نا، جیسے گورنمنٹ ایک کلائنٹ ہوئی ہے، وہ کلائنٹ کہے گی نا. جس طرح اگر کسی اور ادارے کے بارے میں کچھ آئے گا کیا وہ چھاپ سکتے ہیں اس طرح؟ چوہان صاحب دیکھیں، میں آپ کو مجاز بریلوی صاحب بتاؤں کہ میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی بنائی ہے جو اپروول کے لیے سی ایم صاحب کے پاس پہنچ رہی ہے. اس میں نے پہلی دفعہ یہ چیز رکھی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کی جو تنخواہیں ہیں 2 مہینے یا اس سے زیادہ کی تنخواہیں اگر کوئی ادارہ نہیں دے گا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہو، تو پھر انفارمیشن منسٹری کو رائٹ حاصل ہوگا ان کے ایڈورٹیزمنٹ کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کا کہ وہ کیسے ڈیل کرے، دے یا نہ دے. یہ میں نے میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہولی سولی میں اس کا انٹرپرینورشپ ہوں کہ میں نے یہ چیز رکھوائی ہے اور سی ایم صاحب سے انشاءاللہ ہم یہ اپروو کروائیں گے تاکہ ورکنگ جرنلسٹ کی جو ہے وہ تحفظ ہو، اس کی جاب کا، اس کی نوکری کا، اس کے روزگار کا. اب بڑی دلچسپ بات آپ کہتے ہیں نا کرائسس، مجھے بتائیں یہ کون سا کرائسس ہے؟ 40 لاکھ کی تنخواہ والا اینکر جو ہے وہ تو اپنی نوکری پہ قائم ہے، اور 5 سے 10 ہزار کی تنخواہ والا نائب قاصد اور ایک ایڈیٹر جو ہے نا اس کو بیچارے کو فارغ کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کچھ اور فنکشنز بھی ہیں. میں بڑا اوپنلی بات کہوں گا، اس میں کچھ ویسٹرن انٹرسٹ بھی کچھ لوگ رکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ مخاصمت، حکومت کے ساتھ کنٹروورسی، حکومت کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ، حکومت کے ساتھ ڈس لائکمنٹ، حکومت کے ساتھ ایک بگاڑ کا ماحول پیدا کرنا، یہ کچھ لوگ ہیں میڈیا کے بھی جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس کے کہ جو یہ اس کو بہانہ بنا رہے ہیں. ورنہ اگر کرائسس میں ہوتا تو پھر جناب آپ 20-20 لاکھ کے اور 30-30 لاکھ کے اور 15-15 لاکھ کی تنخواہوں والے اینکرز کے اوپر بھی جو ہے وہ سوچتے. وہ وہیں پہ قائم ہے، غریب بیچارہ 10,000 15,000 20,000 تنخواہ والا اس کو آپ فارغ کرنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی مکس قسم کا کھاتا ہے. اب دوسری چیز میں نام نہیں لوں گا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں مشرف دور کے اندر 2-3 میڈیا چینلز ہیں 6 مہینے 100% ان کے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے نا ان کے اشتہارات بند رہے، لیکن سنگل ایک بندہ بھی نائب قاصد بھی جو ہے وہ وہاں سے بے روزگار نہیں ہوا. جناب آپ نے کھربوں روپے کمائے ہوئے ہیں، اربوں روپے کمائے ہوئے ہیں پچھلے 10-15-20 سالوں کے اندر. کیا آپ کی مہینے 1.5-2 مہینے کی تھوڑی سی فائنینشل سچویشن کی وجہ سے کیا پورے کا پورا ادارہ کرائسس میں آ جائے گا؟ تو صرف یہ وجہ نہیں ہے، وجہ اور بھی بہت سی ہے جو ہے نا اس پورے کرائسس. میں آگے تو بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پچھلے 6 ماہ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پر جو پنجاب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی، وفاق سے ہوتی تھی، یعنی جو گھن پس رہے ہیں نا اس میں، یعنی جو 600 400 300 لوگ جو نکالے جا رہے ہیں، جو ان کی فیملی کا حال ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شاید ان میں بھی شامل ہوں کہ شاید ان پہ اتنا اثر نہ پڑتا ہو لاکھوں والوں پہ، لیکن جو عام ورکرز پہ اور جو جس طرح ان کو نکالا جا رہا ہے، پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کم از کم ان کے لیے آپ جہاں بے شمار ادارے بناتے ہیں کم از کم ان لوگوں کو اتنا تو دیا جائے. پہلے جب ہماری یونینیں اسٹرانگ ہوتی تھیں چوہان صاحب، ہم ضیاء الحق کے دور میں لڑتے تھے، تو جو لوگ بے روزگار ضیاء الحق جن کو کرتا تھا، ہم ان کو اگر ان کی 2,000 تنخواہ ہوتی تھی تو 200 روپے ان کو دیا کرتے تھے. تو مثلا یہی جو اس میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو جو لوگ سفر کر رہے ہیں 4-4 6 ماہ سے، ان کے لیے تو کوئی پالیسی بننی چاہیے نا چوہان صاحب. مجاہد صاحب ایک چیز میں پنجاب کے حوالے سے آپ کو کلیئر کر دوں، آن اوتھ کر رہا ہوں.
ڈیلی ایڈز مل رہے ہیں تمام اخبارات کو, نیشنل اخبارات تقریباً تمام کو ڈیلی. اچھا, 4.25 مہینے کا میں حلف دینے کو تیار ہوں. عجیب و غریب بات ہے جی, جناب کے ایڈز نہیں مل رہے, سارے ایڈز مل رہے ہیں. اچھا, یہ جو ایڈز کے بقایا جات بھی ہیں, یہ بھی آپ کے نواز شریف صاحب کے دور کے ہیں, ہمارے دور کا تو کوئی بھی نہیں ہے. اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے دور کا مسئلہ کیا تھا؟ 52 ارب روپیہ انہوں نے آپ کے اشتہارات کے اوپر پنجاب کے اندر بھی لگا دیا, اس سے زیادہ کہیں وفاق کے اندر. کیا جی, نواز شریف صاحب کو چھینک آئی, اس کے اوپر بھی اشتہار. شہباز شریف صاحب کو نزلہ ہو گیا, اس کے اوپر بھی اشتہار. رانا ثناء اللہ صاحب نے جناب کھنگ مار دی, اس کے اوپر بھی اشتہار. جناب یہ تو رشوت کے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ہم تو جناب اس کو ملک اور قوم کا خزانہ اور ملک اور قوم کا پیسہ سمجھ کے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں کہ جہاں پر ضروری ہے وہاں پر آپ اشتہار دیں اور دینے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے ہم کیوں ملک اور قوم کا پیسہ جو ہے اس کو برباد کریں؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا, ہم اشتہارات ریگولر دے رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اوت کہہ دیا ہے کہ 4.25 مہینے لگاتار تمام قومی اخبارات کو ریگولر اشتہارات ملے ہیں. لیکن بہت کمی تو آئی ہے اس کے, جو اس کی سائز تھا اس میں کچھ کہتے ہیں کہ اگر میں تو اس فیگر میں نہیں ہوں. اچھا چلے, میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں, ذرا میں بنیادی سوال کی طرف آ جاتا ہوں, لیکن میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں پھر میں حاضر ہوتا ہوں. چوہان صاحب, ڈان نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. یہ لیجئے, میں نے چوہان صاحب سے اہم ایشو چھوڑ کر اپنا میڈیا کا قصہ کہانی لے بیٹھا. وہ کہیں گے جی کچھ اور میں بات کیجئے. لیکن چوہان صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی فیڈرل کی بھی پوری کیبنٹ ہے, مشیر بھی موجود ہیں, اسی طرح پنجاب کی بھی کابینہ ہے, لیکن اس کے اوپر ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹاسک فورسز بن رہی ہیں, ان کی اصلاحات کی کمیٹی بن رہی ہے. مثلا جیسے پولیس ریفارم سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نے کیا ہے, مجھے نہیں معلوم, ابھی میں سی ایم صاحب کو تھوڑی شام کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم اس میں کچھ پیش رفت کر رہے ہیں. پھر ہم جناب ان کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا تو ایک الگ مسئلہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر شہباز شریف کو بنا دیا تو حمزہ شریف کو بنانے میں جو ہے وہ کیا دقت ہے. پھر سب سے بڑھ کر لوکل باڈی جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو پہنچتا تھا, اس کے سلسلے میں لوکل باڈیز میں آپ نے کہا تھا ہم تبدیل لائیں گے, وہ بھی نہیں. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایشو آتا ہے آپ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, ٹاسک فورس بنا دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب کسی مسئلے کو ٹالنا ہو تو ٹاسک فورس بنا دو, کمیٹی بنا دو, کمیشن بنا دو. میں کہا اگر کمیشن آپ نکالیں گے تو آپ کے پنجاب کی جو ہے آثار قدیمہ میں جو ہے وہ الماریوں کو پتہ نہیں کتنی دیمکیں کھا چکی ہوں گی. تو یہ جو خود جو ماشاءاللہ کیبنٹ موجود ہے, اگر وزیر قانون ہے تو ان سے پوچھئے کہ انہوں نے پولیس میں کیا کیا. اگر لوکل باڈیز کے ہمارے منسٹر ہیں, بڑے میں احترام کرتا ہوں خاص صاحب کا, کہ انہوں نے کیا کیا, کیوں ایک الگ سے کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں ٹاسک فورس کی ضرورت ہوتی ہے, اسپورٹ کی ٹاسک فورس, اس کی ٹاسک فورس, اس کی. چوہان صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اللہ پاک کا کرم ہے, سردار عثمان بزدار صاحب نے پچھلے جو ہمارے نام نہاد خادم اعلیٰ تھے ان کی طرح فضول کا اچھل کود, چھلاوے کی طرح اچھلنا, مائکس کو توڑنا, مائکس کو گرانا, اچھلنا کودنا, ڈسکو ڈانس کرنا, اور جناب امبریلا اٹھا کے سر پہ جناب وہ انڈیانا جانس کی ٹوپی پہننا, یہ ڈرامے بازی کوئی نہیں کی سردار عثمان بزدار صاحب نے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خاموشی سے تحمل سے کام کیا. انہوں نے ایگریکلچر پالیسی منظور کروائی, انہوں نے صنعتی پالیسی منظور کروائی, انہوں نے لیبر پالیسی منظور کروائی, انہوں نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہم نے کلچر پالیسی جناب اس کو منظوری کے بالکل جو ہے وہ قریب ہے. ہم نے جناب یہاں پر ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ ہم لے کر آئے پہلی دفعہ. ہم جناب فنکاروں کے لیے جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ لے کر آئے. ہم نے جناب وائس آف پنجاب کا ایک زبردست سا پروگرام سٹارٹ کیا. ہم نے آپ کی جو جس کے متعلق آپ نے بنیادی سوال پوچھا, بلدیاتی سسٹم, 100% بلدیاتی سسٹم فائنلائز ہو چکا ہے, اس کی نٹی گٹیز فائنلائز ہو چکی ہیں. اس کو جسٹ قانون کے طور پہ پاس کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر پیش کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ فری شیلٹر ہومز بنائے, ہم نے یہاں پر 7500 کام کیے, اس کا ہم نے پروپیگنڈا نہیں کیا. جو خادم اعلیٰ پرانے تھے نا, وہ کرتے کک تھے, دکھاتے لکھ تھے. وہ کرتے کچھ بھی نہیں تھے, دکھاتے جناب اربوں روپے کی جناب ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے, دکھاوے کے ذریعے سے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اینڈ میں کیا ہوا, 100, 125, 150 ارب روپے کا جو سرپلس صوبہ چودھری پرویز لائی صاحب دے کے گئے تھے 2008 میں, وہ ہمیں انہوں نے 2018 میں 1200 ارب مقروض چھوڑ کے گئے. ہوا پھر کہ یہ کہ اورنج لائن ٹرین سے لے کے تینوں میٹرو پروجیکٹ جو ہے وہ خسارے میں دے کے گئے.
ہوا یہ کہ جتنے آپ کے جناب انرجی سیکٹر کے جناب پروجیکٹس تھے سارے کے سارے خسارے میں دے کے گئے. ہوا یہ کہ 56 کمپنیاں ساری کی ساری کرپشن اور خسارے میں دے کے گئے. ہوا یہ کہ ایک ایک کونا کھدرا پنجاب کا جو ہے وہ کرپشن سے معمور اور بھرپور ہمیں دے کے گئے. تو جناب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ نہیں کیا. انہوں نے پہلے 4.5 مہینوں میں ڈیلیور کر کے کام کر کے دکھایا, لیکن اس پہ بولے کم, بڑھ کے کم ماری اور اچھلے نہیں جس طرح وہ اچھلا کرتے تھے. نہیں, لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ عام طور پر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کارکردگی اور کارگزاری کے بارے میں فگر دینے کے بجائے مخالفین کو, جس طرح شریفوں نے زرداریوں کو نشانہ بنایا, زرداریوں نے شریفوں کو بنایا, تمام کیسز یہی کہتے ہیں نا آپ کہ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ بنائے کرپشن کے حوالے سے. اب آپ نے ایک پرائرٹی پہ سب سے بڑا ایک ایشو رکھ دیا ہے جی کرپشن, اور اس سے بھی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جو نیب ہے یا جی آئی ٹی پہ ہے اس میں آپ کی حکومت اثر انداز ہوتی ہے. جیسے آج آپ کو یہ بیان دینے کی چوہان صاحب کیا ضرورت تھی کہ جناب شریف تو چلا گیا, اب زرداری کے بعد نمبر ہے, اچکزئی کا نمبر ہے, فضل الرحمان کا نمبر ہے, اور پتہ نہیں فنیار ولی کا نمبر ہے. اس کے میں نے یہ تو سوری ٹو سے باقاعدہ یعنی بلکہ کہتے ہیں یہ اڈیالہ جیل ان کا مستقبل ہوگا, اس کو بھی پھر انتقام کے زمرے میں لیا جائے گا نا محترم چوہان صاحب. دیکھیں مجاہد صاحب, بات بڑی سادہ سی ہے, احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. یہ تو بڑی بات کلیئر ہے. یہ میں 4.5 مہینے سے میں بات کہہ رہا ہوں. دوسری چیز تو انہیں کرنے دیں نا, جو ادارے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. چوہان صاحب اور چودھری صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اچھا سونے تو صحیح نا. اب ہم یہ میں نہیں کہہ رہا جی آپ کسی ریڈی والے کے پاس چلے جائیں, چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں, سندھ کے, کراچی کے, حیدرآباد کے, کوئٹہ کے, پشاور کے, پنڈی کے, لاہور کے, فیصل آباد کے, کسی کے پاس چلے جائیں وہ یہی باتیں کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. تو چھاپڑی کرنے والے وہ کرنے دیں, آپ ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ تو ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں, ہم انہیں کرنے دیں. ہم ذمہ دار اس وجہ نہیں, ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب یہ چور اور لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو نچوڑا ہے, اس ملک کو بھنبوڑا ہے, وہ سادھو بن کے نا سر پہ شرافت کی ٹوپی لے کے, ہاتھ میں جناب اپنی متقی اور پرہیزگاری کی تسبیح اٹھا کے جمہوریت کا درس اور اخلاقیات کا درس اور جناب کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی تقدس کا درس دینا شروع کرتے ہیں, تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے, ان کو چہرہ دکھانا پڑتا ہے, جناب والا آپ کا اصل چہرہ یہ ہے, آپ ذرا ہوش سے اور سوچ سمجھ سے بات کریں. پھر دوسری چیز ایک اور ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے یہ چیزیں نہیں لوٹی؟ آپ نے BCO پروگرام کیے ہیں پچھلے 18 سال کے اندر اپنے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کہ جناب بنو میں جناب آپ کی شہیدوں کی زمینوں پہ قبضے کیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور اکرم خان درانی صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریلوے کی زمینوں پہ قبضے کیے, ریفرنسز گئے, نیب کے پاس گئے, ان کے اوپر جناب آپ کے بڑے بڑے ٹی وی چینل سے لے کے سب نے کیا اس کے اوپر نہیں کیا. محمود خان اچکزئی صاحب اور ان کے بھائی گورنر اور ان کے سارے رشتہ داروں نے جو لٹ مار جو ہے وہ پورے کوئٹہ اور پورے بلوچستان کے اندر کی رکھی, کسی سے ڈھکی چھپی ہے. اسفندیار ولی صاحب نے 2008 سے لے کے 2013 تک ایزی لوڈ اور ہیوی لوڈ کے نام سے دنیا کی سب سے کرپٹ ترین حکومت اگر کسی سروے کے اندر بھی اور کسی سینسس کے اندر بھی ڈکلیئرڈ ہوئی 2008 سے 2013 کے درمیان تو وہ KP کے گورنمنٹ ہوتی تھی, جو آپ کی PPP اور ANP کی جو اعلی حکومت تھی. جب انہوں نے یہ کرپشنز کی ہے تو پھر اس کے خلاف ہم بولیں گے تو صحیح نا. نہیں بولنے کا رائٹ بھی نہیں ہے. نہیں یہ تو دوسرے صوبوں کے معاملات مداخلت ہے نا. آپ بولیے رانا ثناء اللہ کے بارے میں, آپ اپنے صوبے میں کیا کم رہ گئے جن کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں؟ آپ KP اور بلوچستان میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اپنے چوہان صاحب 18ویں ترمیم کہتا تھا آپ کو حق بنتا ہے نا جی ساروں کو. جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف بولیں گے, PTI کے خلاف بولیں گے, جب سر سے لے کے پاؤں تک آپ خود کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ جناب دوسروں کو اور اس حکومت کو یا اس لیڈر کو کہ جو انتہائی دیانتداری کے ساتھ 22 کروڑ عوام کو اپنا خاندان سمجھ کر پوری دنیا کے اندر جا کے جو ہے ان کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہی چوروں کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جب پھر یہ چور اس کے اوپر طنز اور استہزاء اور دشنام اور ٹھٹھے لگائیں گے تو پھر فیاض الحسن چوہان عمران خان کا سپاہی ہونے کے ناطے سے اور اس کے ویژن کا سپاہی ہونے کے ناطے سے اس چیز کو برداشت تو نہیں کرے گا کہ وہ ان کو یہ رائٹ دے کہ وہ عمران خان صاحب کے ٹھٹھے لگائیں, عمران خان صاحب کے اوپر طنز کریں. اس سٹرگل کے اوپر کہ جو سٹرگل ملک بچانے کے لیے وہ کر رہا ہے, اس سٹرگل کے اوپر کہ جو 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے وہ کر رہا ہے, اس سٹرگل کے اوپر کہ جو 22 کروڑ عوام کے فیوچر اور ان کے آنے والی آل اولادوں کے مستقبل کے لیے وہ کر رہا ہے, میں تو کم از کم یہ برداشت نہیں کروں گا. میں منسٹر بعد میں ہوں, پہلے عمران خان صاحب کے ویژن کا سپاہی ہوں, تو میں تو کم از کم ان کو جو ہے حصہ بقدر جسا جواب تو دوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا اب اگر میں ایک کنکلوڈنگ کوشچن کروں, چوہان صاحب آپ کو علم ہے کہ بہرحال پچھلی 3 دہائی سے زیادہ شریفوں نے حکومت کی ہے. اگر وہ باہر بھی رہے تو بہرحال ان کے جو بیوکریٹس تھے, ٹیکنوکریٹس تھے, وہ ون انڈر لگے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو ماشاءاللہ آپ نے 6 ماہ میں حکومت دیکھ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا پولیس کا ایشو آ جاتا ہے, کوئی آئی جی, ڈی آئی جی کا, بیوکریٹس کا, کہ ابھی تک جو شریفوں کے ٹیکنوکریٹس اور بیوکریٹس کے روٹس پنجاب گورنمنٹس کے اندر ہیں, وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں اور آپ اس کو ریزالو نہیں کر سکے, اس لیے عوام کے مسائل نہیں ہو رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے ماشاءاللہ وہ تمام جو آئینی اور جو قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ مشکلات تو ہیں نا, خاص طور پر وہ جو آپ کی بگڑی ہوئی پنجاب کی پولیس ہے نچلے سطح تک, اور جو کرائم ہے پوری درست تو نہیں ہوئی نا چوہان صاحب؟ آپ کی بات مجاہد صاحب 100% درست ہے. جب 40 سال سے آپ حکومت کر رہے ہوں, جس کو آپ نے سیکشن افسر بھرتی کرایا وہ سیکٹری بنا ہوا ہے, جس کو آپ نے اے ایس آئی بھرتی کروایا وہ آپ کا ایس پی بنا ہوا ہے اور ایس ایس پی بنا ہوا ہے, یہ باتیں ٹھیک ہیں. پہلا مہینہ ہمیں یہ پرابلمز آئی تھیں, پہلا مہینہ. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب نے جناب پھر جس انداز سے چیزوں کو مینیج کیا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 98% جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو چکی ہے کسی حد تک, اور اب وہ اس انداز سے ہرڈل اور آبسٹیکلز اور رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتی. انہیں پتہ ہے کہ نہیں جناب یہ بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتے, نہ ہی یہ جناب یہ بھی گندم کھاتے ہیں. جناب یہ جتنی وزیر آئے اور جتنے سردار عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے کہا شاید کہ بہت ہی سادہ ہے, نہیں وہ سادہ ہے. سادگی ان کی شرافت ہے, دیانت ہے, متانت ہے, امانت ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہ کوئی افسر شاہی میں سے یا کوئی مخالفین میں سے کوئی اٹھے گا اور وہ دندناتا پھرے گا تو سردار عثمان بزدار صاحب کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے سی ایم سیکٹریٹ سے لے کے سی ایم ہاؤس سے لے کے بیوروکریسی کو بڑے زبردست طریقے سے سردار عثمان بزدار صاحب نے ٹیکل کیا, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ساری سٹریم لائن ہیں. لیکن خاص طور پر آپ کو بھی علم ہے کہ 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تعلیم اور ایک صحت. ان میں جو ہے کروڑوں اربوں کے پروجیکٹس ہیں, اور سپریم کورٹ تواتر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں یہ غلط ہو رہا ہے, بڑے بڑے اسپتالوں میں کے طرف اشارہ, عدالتیں جتنا نشاندہی کر رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی تک وہ سدھار صحت اور تعلیم میں نہیں ہو رہا, اور اس کے بغیر کوئی بھی نہ خوشحال پنجاب بن سکتا ہے نہ خوشحال پاکستان. چوہان صاحب مجاہد صاحب آپ مجھے بتائیں 4.5 مہینے ہوئے ہیں ابھی حکومت بنے, 4.5 مہینے, 40 سال اور 70 سال کی آپ بتائیں گندگی جو ہے کیا وہ 4.5 مہینے میں صاف ہوتی ہے؟ باقی سپریم کورٹ اور عدالتیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی منسٹری, منسٹر یا کسی بھی بیوروکریٹ یا کسی بھی اہلکار کو اگر کوئی کرپشن کا, نااہلی کا, مس مینجمنٹ کا, مال فنکشننگ کا یا بیڈ پریکٹسنگ کا کوئی بھی کیس آتا ہے اس کو سنیں, اس کے سننے کے حوالے سے اس پہ ریمارکس دیں, ان کا حق بنتا ہے. جب وہ ریمارکس دیتے ہیں تو وہ اخبارات کے اندر کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو بھی پتہ ہے اور فاضل ججز کو بھی پتہ ہے کہ 4.5-5 مہینے میں جو ہے نا وہ ملک اور معاشرے اور ادارے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے, بنیادیں ڈالی جاتی ہیں. اور اللہ پاک کا کرم ہے ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کے اندر, اور آپ کے ہمایوں یاسر صاحب اور ڈاکٹر مراد راس جو دونوں پرائمری اور جناب سیکنڈری جناب ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, تینوں منسٹرز بڑی تندہی سے اور تینوں انتہائی ویجیلنٹ اور ایک اچھی پڑھی لکھی ویل آف مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں. وہ جس اچھے انداز سے عمران خان صاحب کے اور سردار عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں, وہ پہلے نہیں چلے تھے. میں جلدی بلکہ خود ہی آؤں گا تو براہ راست آمنے سامنے آپ کے ذرا سفر لاہور کا کر کے دیکھا جائے گا. لیکن ایک کڑوی گولی اسلام آباد میں آپ نے گولا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کر لیا تو یہ پنجاب میں کڑوی گولی یعنی حمزہ شہباز کو کیوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں اب آپ کو مرکز کی آپ نے بات کہی, میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کی بعثت کی, تو قریش مکہ کے اندر شراب جو ہے نا رچی بسی ہوئی تھی. اللہ پاک نے شراب کی حرمت بھی 2 سے 3 سٹیپ میں کی تھی, یکدم نہیں اس کو ختم کیا تھا, 2 سے 3 سٹیپ میں. تو وہ انسانی سائیکی ہے نا, اس سائیکی کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے, وہ اللہ پاک کی اپنی مخلوق تھی وہ جو پیدا کی ہوئی. اسی طریقے سے ہماری اس جمہوری کلچر کے اندر یہ گندی اور بری روایت کہ جو اپوزیشن لیڈر کو
کہ جناب آپ نے لازمی جو پہلے آپ کی حکومت حکمرانی کرتا رہا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا, اس کو آپ پی اے سی کا چیئرمین بنا دو, باوجود اس کے کہ وہ نیب زدہ ہے, باوجود اس کے کہ وہ ملزم ہے, باوجود اس کے کہ وہ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہوا ہے, باوجود اس کے کہ اس کے اوپر خربوں ڈالرز کی کرپشن کے الزامات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک کڑوی گولی ہے. یہ 5 سے 10 سال لگیں گے اس برے کلچر کو, اس بری روایت کو, اس بری جناب کسٹم اور ٹریڈیشن کو ختم کرنے میں, یہ لگیں گے ہمیں جو ہے نا. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مجاہد صاحب, اگر رتی برابر بھی شہباز شریف صاحب میں یا حمزہ شہباز صاحب میں سیاسی موریلٹی ہے نا, تو وہ خود ہی توبہ طائب کر لیں کہ جناب ہمارے اوپر الزام ہے خربوں ڈالر کا, کرپشن کا, ہمیں مت بنائیں. ہاں جب ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے, مبرہ ہو جائیں گے, اس سے سرخرو ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد ہم بنیں گے. لیکن آل شریف کے اندر یہ موریلٹی نہیں ہے. چلیں میرے خیال ہے حکومت میں آنے کے بعد پہلی بار چوہان صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور میں چوہان صاحب آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے وقت نکالا, اور جلدی لاہور میں براہ راست آپ کے لیے گفتگو کے لیے حاضر ہوں گا. ڈان نیوز میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ابھی میں پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیاض چوہان صاحب سے گفتگو کر رہا تھا. پتہ نہیں, یا تو میں کراچی میں بیٹھا ہوں, آمنے سامنے نہیں تھا, ورنہ ٹھیک ٹھاک گفتگو کر رہے تھے. پتہ نہیں کیوں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی ان کی زبان میں بہت بدلگامی ہے, بڑا جلدی غصے میں جاتے ہیں, بپھر جاتے ہیں. ملک صاحب تو خیر ہمارے پنجاب ابھی جو میرے مہمان ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان رہے, بڑے تحمل بردباری. پتہ نہیں ہے ویسے کیا بات ہے ملک صاحب, یہ جو ان عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں کیا اس طرح برہمی اور ہوتی ہے کیا کچھ یا زیادہ ہے, کیا وجہ ہے ویسے؟ شکریہ مجاہد صاحب. پتہ نہیں, دیکھیں میں نے تو ان کو ان پرسن بھی یہ کہا فیاض سے کہ آپ کا منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ تھوڑے دھیمے مزاج کے ساتھ احتیاط, آپ سخت بات کہیں, جتنی مرضی سخت بات کہیں, لیکن بات کے اندر تضحیق کا جو پہلو ہوتا ہے وہ اگلے بندے کے بھی جذبات کو مجروح کرتا ہے. اور عہدوں کی توقیر جو ہوتی ہے وہ افراد کے ساتھ ہوتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, ایرسٹوٹل کا کہا ہے. اور افراد عہدوں کو توقیر دیتے ہیں. اب جو جیسا فرد ہوگا عہدے پہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں وزیر اطلاعات ہوں تو میری بہت عزت ہونی چاہیے. اگر میں بحیثیت وزیر اطلاعات کسی کے ساتھ بد کلامی کروں گا, کسی کو بیہودہ کہوں گا, بد لحاظ کہوں گا, سوالوں کے جواب پہ انہیں کہوں گا کہ آپ بد تہذیب لوگ ہیں, تو اس پر پھر ان کا ریئیکشن آئے گا. 2002 میں وہ میرے کولیگ تھے, تو میں نے تو ان کو بحیثیت دوست کے مشورہ دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جس ڈائیٹرائب میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی شہرت کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ پر ہی آئے گا. ایک جو بہت بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ آج جتنے بھی کیسز آپ کی پارٹی کی قیادت پہ ہیں, شریف خاندان پہ ہیں, وہی نیب کے یا جی آئی ٹی کے, وہ کہتے ہیں اول تو یہ ہم نے بنائے ہی نہیں, یہ سب سابقہ دور کے ہیں, یعنی یا تو مشرف دور کے ہیں یا زرداری دور کے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے ہم نے تو نہیں بنائے. اور نیب اور جی آئی ٹی جو ہے وہ عدالت کی جس کی آپ قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی ہدایت پہ ہو رہی ہے. تو پھر آپ ان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں خدائی مخلوق یہ کر رہی ہے؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی اور نیب کے؟ جی مجاہد صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میں خلائی مخلوق کا نریٹو دینے والا آدمی نہیں ہوں. میری اپنی ریزننگ ہے. میں ود ان دا پارٹی, میں اپنی پارٹی کے اکابرین کو اپنی لیڈرشپ کے سامنے بھی اپنی رائے وینٹیلیٹ کر لیتا ہوں. میرا یہ موقف تھا کہ اگر آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں, ان مقدمات کے پولیٹیکل ڈیویڈنڈ سے زیادہ اس کے لیگل کانسیکوینس پہ غور کرنا چاہیے, اور شروع دن سے اس کا جو لیگل سائیڈ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے, جس میں باپ کامیاب ہوتے نظر نہیں آئے. ورنہ جس پائے کے پہلے ہم نے وکلا دیکھے تھے, اگر خالد انور کھڑے ہوا کرتے تھے پائے کے, یا شریف الدین پیدادہ کھڑے ہوا کرتے تھے, یا میں اب نام لے سکتا ہوں کہ اور بھی پیچھے جا سکتا ہوں, کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان کے جو وکیل ہیں یا تو ان کے پاس دلائل کمزور ہیں, یا وہ خود اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں, جس کے سبب آپ کے قائدین کو سزائیں ہو رہی ہیں. دیکھیں مجاہد صاحب, سیاست کے قبضے میں رہے گی. یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو ڈس بینڈ کر لیں گے, اس کو ابینڈن کر دیں گے. یہ آپ اس کو جتنا دبائیں گے, دے آر فلاورز دے ول بلاسم. یہ اس کا جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ سیڈز ہیں, یہ سون سیڈز ہیں, یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ ان کی فارمیشن سے, ارتقاء سے لے کے ان کی میکسیمم پاپولیرٹی کے ٹائم تک ان کے اوپر ڈفرینٹ فیزز آتی ہیں, اس کے اوپر ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں.
میرا مقصد ان مقدمات کے متعلق یہ تھا کہ اگر ایک ریولیشنز ہو، اب دیکھیں نا ابھی عمران خان صاحب کو ایک تکلیف آئے گی، اب ان کی بہن کے نام پر ایک پراپرٹی پہلے نکلی، اب ایک پراپرٹی امریکہ میں نکلی، اب ان کو ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ وہ پراپرٹیز کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، تو ہی ول گیٹ دا ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن. اب وہ کیا بتائیں گے کہ وہ مماثلت ہے کہ نہیں ہے، کیسے مماثلت ہے، کیسے مماثلت نہیں ہے. اب ان کے اوپر الج کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو عمران خان صاحب کی ہیں، بے نامی ہیں. آج پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر موقف لیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا موقف لیا کلیئر. تو اب یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ نے ایکچولی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہے. اور جو ہمارا یہ کہنا تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ جو نیب کے کیسز ہیں نا، آپ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو کیسز وہ ہیں جو پراپرٹیز کے متعلق کہا گیا کہ آپ کی ایون فیلڈ پراپرٹی ہے، یا آپ کے جو باقی باہر انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہولڈنگز ہیں، جیسے کوئی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں یا جو بھی معاملہ ہے، تو ان کی نیچر ان کیسز سے ڈیفرنٹ تھی جو شہباز شریف صاحب کے اوپر کیے گئے. اب ان کے اوپر کیا ثابت ہوا؟ پہلے ایون فیلڈز کے کیس میں کہا گیا دیر از نو کرپشن پروون آن دیٹ، اس پہ کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو زیادہ سے زیادہ اس کیس کے اندر کیا تھا کہ نان ڈیکلیریٹری رجیم کے ٹائم کا وہ انویسٹمنٹس تھیں، اس کے اندر جب وہ ڈکلیئر نہیں کی گئیں، تو جب نیب کا آرڈیننس آیا تو پری نیب آرڈیننس جو نان ڈیکلیریٹری رجیم تھی وہ اس میں آ کر پھنس گئی. تو بڑی مختلف پوزیشنز ہیں. بالکل، میں کنکلوڈنگ آپ سے سوال کا جواب لوں کہ یہ اپنی مدت پوری کریں، انہیں پورا وقت ملنا چاہیے، کیونکہ کچھ جو کہتے ہیں کہ نہیں مڈ ٹرم. ابھی میں نے احسن اقبال صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے انہیں پورا وقت دے دیا تو یہ پتہ نہیں ملک کا کیا اشر کریں گے. مڈ ٹرم الیکشن میں کوئی حرج نہیں، انٹرنل جو ہے ان ہاؤس تبدیلی میں بھی کوئی حرج نہیں. دیکھیے مجاہد صاحب، یہ حکومت چلنے والی نہیں. کیوں چلنے والی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جتنا سیاسی درجہ حرارت بڑھا دی ہے، اب یہ کسی بھی سپورٹ بیس کے ساتھ، چاہے جو مرضی اس حکومت کو آپ اپوزیشن ٹائم دینا چاہتی تھی، اگر ہم یہ سپورٹ بیس دے دیں کہ یہ ٹائم ان کو دیا جائے تاکہ یہ ایکسپوز ہوں، ان کے فالس کلیمز ایکسپوز ہوں، جو ان کی پولیٹیکل ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کا پتہ چلے کہ وہ تھی کیا، پتہ چلے کہ ان کے پاس کوئی ورتھ بھی پولیٹیکل ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ کچھ ڈیلیور کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ جو 50 لاکھ گھر، یہ جو باہر کے ملک سے قرضے نہ لینا، یہ جو 1 کروڑ نوکری یا 10 کروڑ نوکری وٹ ایور دے سے، مطلب میں نے تو کبھی فالو بھی نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن سٹل آئی وانٹ کہ ان کے یہ فالس کلیم، جو ٹال کلیمز انہوں نے کیے ہیں، اس کا ان کو موقع ملے، چاہے 4 ماہ ملے، 6 ماہ ملے، 8 ماہ ملے، سال ملے. ان کی سمت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ اگلے 2-3 ماہ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نہ تو حکومت چلنے والی ہے اور نہ یہ ڈیلیور کرنے والی ہے. شکریہ ملک احمد خان صاحب. اور گفتگو ہو رہی تھی ہماری پنجاب حکومت کے ترجمان ہے اور اب بھی بڑے سرگرم عمل ہیں، اور آج میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی، یعنی سب سے بڑے حکومت کی کارکردگی کیسی ہے. بہرحال ہمارے پہلے انفارمیشن منسٹر، ترجمان پنجاب گورنمنٹ تحریک انصاف کے چوہان صاحب سے گفتگو کی، اور پھر آپ نے ملک احمد خان صاحب کا موقف بھی سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بہت زیادہ چلنے والی نہیں. مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.